اگر ایک راستہ ایک سڑک ہے، اگر چلنے والے زیادہ ہو گئے سالکین تو طریق کم پڑ سکتی ہے، اس میں اشتمال کی شمولیت کی اور وسعت کی اس میں صفت نہیں ہے، وہ صراط میں ہے۔ کس میں ہے؟ وہ صراط میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگتا ہے اور صراط مستقیم مانگتا ہے، اور یہ صراط جو ہے یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ قرآن نے خود بتایا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں صراط دو طریقے سے آیا، دو وقت آیا، یعنی 2 بار آیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط کتنی بار آیا؟ 2 بار آیا۔ ہاں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہم بار بار تکرار دیکھتے ہیں، تکرار سمجھتے ہو؟ ریپیٹیشن، ریپیٹ ہونا، ایک آیت ایک لفظ کا پھر بار بار آنا۔ آپ تو کہیں گے ہم تو بار بار قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں ریپیٹیشن دیکھتے ہیں، تکرار دیکھتے ہیں، یعنی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، قصے دہرائے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ جن کو یہ علم دیتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، ظاہراً تکرار ہے، اصل میں تکرار نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء کرام، اسلام نے جیسے علماء پیدا کیے، باقی لوگ تو اس کا خواب میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے کیونکہ اسلام کا معجزہ علمی ہے، اسلام کا معجزہ علم جو ہے دنیا کو اسلام نے دیا۔ یہ جو فلسفی لوگ ہیں، یہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو علمی ارتقاء ہے، یہ رومی جو یہ کیا کہتے ہیں، وہ گریک فلاسفرز تھے، فلسفی تھے، وہاں سے شروع ہوا، پھر آگے چل کر پھر اس میں یہاں انہیں 17ویں 15ویں صدی میں یہ عروج کو پہنچا، اور پھر اس وقت جو 20ویں 21ویں صدی میں آج کے فلسفیوں نے اس کو اور آگے لے لیا۔ یہ ان کا سارا باعث ہے، تعصب ہے، اور کم علمی ہے، کم مائگی ہے۔ علم کو انتہا تک پہنچا دیا قرآن نے، علم کو انتہا تک پہنچا دیا قرآن نے۔ اور جو وہ فلسفی لوگوں نے کہا ہے، جو چیزیں فلسفیوں کی طرف کیا کی جا رہی ہیں، ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں، ان کی طرف ان کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اللہ کسی کو قبول کرے اور وہ دیکھے کہ وہ انہوں نے پیغمبروں سے چرایا، کیونکہ پیغمبر ہر زمانے میں، جیسے افلاطون کے بارے میں آتا ہے کہ دانیال کے زمانے میں علیہ السلام غالباً، تو پیغمبر، یہ جو علمی ارتقاء شروع ہوا یہ تو پیغمبروں سے ہوا۔ آدم علیہ السلام پہلے ہی آئے، وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر تو وحی لے کر آتا ہے، وحی ہوتی ہے علم۔ نوح علیہ السلام آئے، اس کے پاس وحی آئی، پھر پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ پہلے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے تک یہ طفولیت کا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے یہ شباب کا زمانہ تھا، اس کے بعد یہ جو ہے یعنی جو بلوغت کا زمانہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک یہ، اور وہ علمی معجزہ قرآن ہے، قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دے دی۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے جیسے، آپ تو یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے زندگیاں ضائع کرتے ہیں، ہم دین کی طرف تھوڑے آتے، صرف پیسہ کمانا اور کچھ چند گھر میں چیزیں جمع کرنا، تو بس پھر ملک الموت کو سلام کرو، یہ زندگی کا۔ آپ دیکھو اسلام میں انسان حیران ہوتا ہے، کوئی موضوع آپ دیکھو تو وہاں آپ کو کتاب ملے گی۔ اب ہم کہتے ہیں قرآن میں ربط قرآن کی ایک آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی، اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں آئی، اس اسم کے بعد یہ اسم کیوں آیا، یہ سارا اس پر دیکھو تو ہمارے علماء نے کتنا لکھا ہے۔ اب اسرار التکرار،
یعنی اسرار تکرار فی القرآن، قرآن میں تکرار کے اسرار، اس پر اللہ اکبر علماء کرام نے کب کی. اب کوئی سوچتا ہے کہ شاید اس پر کسی نے کام ہی نہیں کیا، کوئی سوچتا ہے شاید یہ کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. اور ایسے وہ دنیا تک کون لے جائے، دنیا کو کون بتائے؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے جو علمی کارنامے دیے وہ عربی میں ہیں، اور ابھی تک وہ دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں پورے، ابھی تک. کیونکہ یہ جو زمانہ آیا ابھی آپ کو یعنی 1700 ہجری 1700 عیسوی تک، 1800 عیسوی تک، اگر یہ لندن کی جو یہ یونیورسٹی ہے کیمبرج وغیرہ، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، یہ ابھی 150 سال سے پہلے تک ہے، یہ بہت پرانے زمانے کی میں نہیں کہتا ہوں، 150 سال سے پہلے زمانے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اس کو عربی پڑھنا لازم تھا. کیونکہ عربی کی جو مشہور ترین کتاب تھی کینن آف میڈیسن، وہ ابن سینا کی تھی. انہوں نے تو نام بھی بگاڑ دیا، ابن سینا بولتے ہیں، وہ ابن سینا کی تھی. تو جس کو، اور راجر بیکن کا تو استاد ہی تھا یہ اسپین سے عربی. راجر بیکن جو ان کی اس تہذیب کا جو جس کو یہ فادر مانتے ہیں، وہ کون تھا، اس کا استاد کون تھا؟ وہ خود عربی تھا. اور انہیں 1750 تک تقریباً 18ویں صدی تک اگر کسی کو ڈاکٹر بننا تھا، میڈیسن پڑھنا تھا، تو عربی پڑھنا لازم تھا. اور پچھلے 200 سال میں کیا ہوا کہ پچھلے 200 سال میں اللہ کی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کی مشیت، یہ تو مشیت الہی کے ماتحت میں ہو رہا ہے. اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو ظاہری تنزل ہوا اور انگریزوں کو غلبہ ملا. اب یہ کب تک رہے گا اللہ جانتا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمانوں کا عدل بدل کرتا رہتا ہوں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم زمانوں کو، اگر ہمیشہ اسلام کو یعنی برتری رہتی، ہمیشہ اسلام ہی کیا رہتا، صاحب اقتدار رہتے دنیا میں، تو ہر ایک مسلمان ہوتا. آزمائش کہاں ہوتی، امتحان کہاں ہوتا؟ اگر مسلمان ہی ہمیشہ صاحب اقتدار ہوتے ہر جگہ پر اور انہی کو غلبہ ہوتا ہمیشہ، پھر دنیا دارالامتحان کیسے ہو جاتی؟ سب سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں، اسلام ہی قبول کرنا ہے، حکومت انہی کے پاس ہوتی. اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی یعنی اضافت اپنی طرف کی. تلک الایام نداولها، یہ زمانوں کا ہیر پھیر ہم کرتے ہیں، کبھی ان کو غلبہ دیتے ہیں. اب دیکھیں بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، احد میں ان کو ہو گیا. یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہے، بعد میں تو بات ہی نہیں. بدر میں ان کو، جیسے ابو سفیان نے کہا الحرب سجال، یہ جو لڑائی ہے ڈھال کی طرح ہے، کبھی ڈول کی طرف ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ سرا اوپر آتا ہے کبھی یہ. تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہو رہی ہیں یہ مشیت الہیہ کے تابع ہو رہی ہیں. تو پچھلے 200 سال میں ان کو غلبہ ملا. اب جو علمی کاوشیں، جو علمی خزانے ہمارے اسلاف کے ہیں، ان کو تحقیق کرنے، ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی امت کو، آج کی امت مسلمہ کو، آج کے نوجوانوں کو، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو. پہلے زمانے میں اگر ہمارے داداؤں کی آپ دیکھیں گے نسل، وہاں 1-2 نے پڑھا ہوتا، پورے گاؤں میں اگر کوئی 8ویں پاس ہوتا. ہمارے باپ کے والدین کے زمانے میں 10% لوگوں نے پڑھا تھا، ہمارے زمانے میں 30-40%. آج تقریباً تو 100% بچے پڑھے لکھے ہیں. تو آج وہ کوئی عذر ہی نہیں ہے. لیکن ان تک کون پہنچائے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں اصل میں تکرار نہیں ہے. اب دیکھو صراط اور صراط 2 بار لائے. پہلا صراط جو ہے یہ اس کا محل مکان ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور دوسرا صراط لائے اور اس کا چلنے والوں کی طرف ہے، صراط الذین انعمت علیہم. تو معنن لفظاً تو اس میں تکرار ہے، معنن اس میں تکرار نہیں ہے.
لفظاً اس میں تکرار ہے، معناً اس میں تکرار نہیں ہے۔ تو قرآن میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ 100 زندگی ہم کی دے دے، 100 بار مارے، 100 بار زندہ کرے، 100 سال، 200 سال، پھر بھی قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ چھوٹی زندگی دی تو اس میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، تو کہاں جانا چاہیے؟ ابھی میں کل کے 2-4 دن کے پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں چینی لوگ، وہاں کے طالب علم، وہ تو دنیاوی علم ہے، انٹرنس وغیرہ کے لیے، لیکن ان کی اہمیت اس کے پاس، وہ ڈرپ لگاتے ہیں یہاں، کھانے کے لیے وقت نہیں، یہاں سے ڈرپ لگاتے گلوکوز، اور پڑھنے میں مشغول ہے۔ وہ تو دنیاوی علم ہے، اور تو آخرت کا علم ہے، ابدی علم ہے، اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ہم وقت محنت کی ضرورت۔ پھر دیکھو اللہ کے تعالیٰ کیا دیتے ہیں آپ۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اشرف علی، اور اس کا دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں، 2 بھائی تھے، ایک کلیکٹر بن گیا، کیا بن گیا؟ اب اس کو کون جانتا ہے اس کو؟ وہ اپنے وقت کا ڈی سی تھا اور دبدبا تھا، وہ مر گیا، اب اس کو کون جانتا ہے؟ مجھے نام بھی یاد نہیں۔ اور اشرف علی کو ہر ایک جانتا، اشرف علی خان وغیرہ، سینکڑوں کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، اور کن کن علوم پر، اب وہ ان کو ہر ایک جانتا ہے، اور جیسے آج کے ہی ہے۔ اب اس کے بھائی کو اس وقت تو کیا لوگ کہتے کہ یہ بھائی در بدر ہو گیا، اور یہ بھائی اس کو دنیا میں عہدہ مل گیا، اس کو تو لوگ یہی کہیں گے، یہ بھائی تو یہ تو بڑا ڈی سی افسر بن گیا، اس کو سب سلوٹ کرنے والے مل گئے، یہ تو حقیر فقیر ناچیز جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر جیسا ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھو یعنی معال کے طور پر، انجام کے طور پر آپ دیکھو کہ کامیاب کون ہے ان میں سے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن کے عجائب ہیں تو ان کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرا کہنے کا صرف یہ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ وہ فہم نصیب کرے۔ اب اس تحصیلی ہدایت کے 2 طریقے ہیں۔ تحصیلی ہدایت طریقان، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ طلب المعرفہ بالدلیل والحجہ۔ اب اس معرفت کو حاصل کرنا علم کے ذریعے، دلیل اور حجت کے طریقے سے۔ ترک الاستدلال غیر متناہی، اب وہ استدلالات بھی کتنے ہیں جی۔ اور دوسرا ہے تحصیل الہدایہ بطریق تصفیہ و ریاضہ، اور اس کے لیے سمجھو لا ساحل لو، اس کے لیے کوئی کنارہ نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی کنارہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انعمت علیہم، کیا فرمایا؟ اور وہاں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے مانگا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جن پر میں نے انعام کیا، اور اس کی خود قرآن نے ہی تفسیر کی، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہاں، انعام یافتہ بننے کے لیے، انعام یافتہ اطاع اللہ اور اطاع رسول لازم ہے۔ منعم علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین، یہ صحابی تھے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، جب ہمارے گھر میں دل جی بھر آتا ہے ہم یہاں آتے آپ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جب مرنے کے بعد آپ تو پتہ نہیں کس درجے میں ہوں گے،
اور ہم کس اگر جنت میں گئے بھی تو کس نیچے